رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر، جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں۔ سودا قمار عشق میں خسرو سے کوہ کن، بازی اگرچہ لے نہ سکا سر تو کھو سکا، کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز، اے روسیا تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، یہ محرم کا عشرہ ہے، یہ قربانیوں کا عشرہ ہے، اللہ کی راہ میں سب کچھ کھپا دینے والوں کا عشرہ ہے۔ دین کی خاطر گھر بار کو چھوڑ کر اپنے کنبہ اہل و عیال کے ساتھ وقت کے ظالم و جابر حکومت کے خلاف کھڑے ہونے والوں کا عشرہ ہے۔ تاریخ اسلام کے ان عظیم ناموروں کا عشرہ ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر کے تاریخ بنائی، جو تاریخ ساز افراد کی فہرست میں اول مقام پر آتے ہیں۔ مسئلہ کسی کفر کا یا شرک کے ارتکاب کا نہ تھا، مسئلہ بس یہ تھا کہ اسلام کا نظام خلافت متزلزل ہو رہا تھا، اس کی جگہ پر ملوکیت اور بادشاہت کی جڑیں معاشرے میں پیوست ہونا چاہتی تھیں۔ صحابہ اکرام ایسے موجود تھے اس وقت جنہوں نے حسین ابن علی اور ان کے خانوادے کو سمجھانے کی کوشش کی کہ مدینہ سے مت نکلیے، حالات سازگار نہیں۔ کوفہ والوں نے کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا، حالات بہت ناسازگار ہیں، لیکن ان کا بس ایک ہی کلمہ تھا، ایک ہی جواب تھا، کیا جو اقدام میں کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحابہ مدینہ کے صحابہ نے کہا یہ اقدام تو بالکل صحیح ہے، وقت نامناسب۔ آپ نے فرمایا کہ وقت بدلنے والا اللہ ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ جان اسی کی بخشی ہوئی ہے، اسی کی نعمت ہے، اور اس کا مزہ یہی ہے کہ اسی کی راہ میں قربان ہو جائے۔ قرآن مجید نے اعلان کیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ۔ کیا لوگ یہ کہہ کے چھوڑ دیے جائیں کہ ہم ایمان لے آئے، انہیں آزمایا نہیں جائے گا، جبکہ اس سے پہلے ہماری سنت رہی ہے، تمام انبیاء و رسول کو، مصلحین و مجددین کو ہر زمانے میں ہم نے آزمایا، یہاں تک کہ وقت کے رسول اور ان کے اہل ایمان ساتھی پکار اٹھے، کہاں ہے اللہ کی مدد؟ سن لو، اللہ کی مدد بہت قریب ہے، بس آیا ہی چاہتی۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی، جن کے بارے میں آتا ہے کہ مکے کے کفار نے آگ کے شعلوں پہ ننگی پیٹھ انہیں لٹا دیا جاتا تھا،
اور ان کی پیٹھ کی چربی نکل کے پگھل کے آگ کو بجھا دیتی تھی۔ سخت ترین جو آزمائش ہو سکتی تھی مکے میں، اہل ایمان نے اس آزمائش میں اپنے آپ کو کھرا ثابت کیا، لیکن انسان تھے۔ ایک وقت آیا کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، ہم سب کے ماں باپ ان پر قربان، پریشان ہو گئے، بھاگے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے۔ اللہ کے رسول کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، وہاں جا کے اپنی رودات سنائی، اے اللہ کے رسول نصرت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک دن وہ آئے گا جب صنعاء سے لے کر کے حضر موت تک ایک بوڑھی عورت ہاتھ میں سونا اچھالتی ہوئی بے خوف و خطر جائے گی، اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا، لیکن تم لوگ جلدی کر رہے ہو۔ انسان ہے، انسانی بشریت کا تقاضا ہے کہ انسان پریشان ہو، مایوسی میں انسان کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہم سب مشاہدہ کر رہے ہیں، بدترین حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، ہمارے نوجوان مایوسی کا شکار ہیں، ہمارے دانشور، ہمارے بڑے بڑے علماء فریب کن تعویلات سے قرآن مجید کی، سنت نبوی کی تشریحات کر رہے ہیں، اور ایسی تعویلات پیش کر رہے ہیں کہ حکومت وقت کی پالیسیوں کی تائید کسی طرح سے ہو جائے۔ یہ حالات ہر دور میں پیش آئے ہیں، لیکن اللہ کی سنت یہ رہی ہے۔ حضرت مولانا شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں، شیخ محمود حسن دیوبندی کا جو ترجمہ ہے اس میں جو تفسیری نوٹس ہیں وہ شیخ الاسلام کے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی سنت ہے، اور اللہ انہی لوگوں کو آزماتا ہے جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، ہما شما کو نہیں آزماتا، عام انسانوں کو نہیں آزماتا، وہ تکلیفیں ان کو پہنچتی ہیں جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں۔ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ قرآن مجید کا حوالہ دیتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ کی سنت ہے، اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر اللہ نے ہمارے اوپر کوئی بوجھ ڈالا ہے تو ہمیں شاد کام ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر وہ صلاحیت موجود ہے کہ ہم اس بوجھ کو اٹھا سکیں۔ اگر اللہ نے کسی آزمائش میں مجھے مبتلا کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی نگاہ میں ہم اس آزمائش سے کھرے اترنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہم تلاش کریں اپنی اس قوت کو، اپنے اس ایمان کو، اپنی اس صلاحیت کو، گھبرانے کے بجائے، شکستہ خاطر ہونے کے بجائے، ٹوٹنے اور بکھرنے کے بجائے اللہ سے لو لگائیں، اور یقین رکھیں کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مولانا سید بلال مودودی رحمۃ اللہ علیہ تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ قرآن کا اسلوب بلاغت دیکھیے، قرآن یہ نہیں کہتا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، کہنا تو اسے یہی چاہیے تھا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، مشکل کے بعد آسانی ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جب کوئی مشکل انسان کے اوپر آتی ہے تو اس مشکل کے ساتھ ساتھ آسانی بھی نازل ہوتی ہے۔ ہم دیکھ نہیں پاتے، ہم آسانی کو دیکھ نہیں پاتے، مشکلوں کو دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں، لیکن ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ مشکل آئی ہے تو اس کے ساتھ آسانی بھی آئی ہے۔ مصیبت اگر نازل ہوئی ہے تو مصیبت سے رستگاری بھی نازل ہوئی ہے۔ اگر ہمیں جیلوں میں بند کیا گیا ہے تو جیلوں سے رہائی کا بھی اللہ نے انتظام کر رکھا ہے پہلے سے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سورہ بقرہ کی ان آیات کا ترجمہ و تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لا یتیسر الی الجناب الاقدس الا بترک اللذات وتحمل المشاق۔ اللہ کے حضور سے قربت ممکن ہی نہیں ہے جب تک ہم
لذتوں کو نہ چھوڑ دیں، نفس کو، خواہشات کو قابو میں نہ کریں، اور مشکلوں اور مصیبتوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا نہ کریں۔ بندہ مومن اللہ رب العزت ہر مسلمان کو یہ صلاحیت عطا کرتا ہے کہ وہ مشکلات اور مصائب کو برداشت کر سکے۔ یہ دنیا کی دوسری قومیں ہیں جو ذرا ذرا سی بات پہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں، سوسائڈ کرتی ہیں۔ مسلمانوں میں آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق اور عنایت سے، ایمان اور اسلام سے بہت دور ہو جانے کے باوجود آج بھی اس گئے گزرے عالم میں مسلمانوں میں خودکشی کی شرح بہت کم ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ تعلیمات اسلام کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ مشکلات اور مصیبتیں آئیں تو انہیں برداشت کرنے کی طاقت ہمارے اندر موجود ہے۔ ہمیں کسی شکست خوردگی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، اور قدرت کی طرف سے آنے والی آزمائش کو تھوڑے دنوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھنی چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اس آزمائش سے بہت جلد نجات پانے کی سبیل بھی اللہ نے اسی آزمائش میں لکھ دی ہے۔ یہ محرم کا عشرہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آزمائشوں کے بغیر، مشکلات کے بغیر، مصیبتوں کے بغیر زندگی بے کیف ہو کے رہ جاتی ہے۔ یہ زندگی کی بہت بڑی سچائی ہے، بہت بڑی حقیقت ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ ہمیں کسی درد دل جب وہ بیان کرتا تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کن مصیبتوں کا شکار ہے۔ ہر شخص، دنیا میں کوئی متنفس ایسا نہیں جو کہ ہمیں تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے فارغ البال ہو، کوئی نہیں۔ وقت کا نبی بھی یہ نہیں کہہ سکتا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو جب اللہ کی سنت ہے اور اللہ کی یہ بھی سنت ہے کہ ان آزمائشوں میں کھرا اترنے کا راستہ بھی اس نے فراہم کیا ہے، وہ صلاحیت بھی اس نے دے رکھی ہے، تو پھر انسان مایوسی اور شکست خوردگی کا شکار کیوں ہو؟ اللہ پر ایمان اس کا مضبوط ہونا چاہیے، اللہ پر اس کا ایمان مستحکم ہونا چاہیے۔ ہمیں اس پورے واقعے سے، اس پورے عشرے سے، اس قربانیوں کی اس پوری تاریخ سے یہ سبق ملتا ہے۔ اور ہمارے بزرگان دین نے، اولیاء کرام نے، صحابہ کرام نے، محدثین اعظام نے تاریخ میں مسلسل مجاہدہ کیا ہے، انہوں نے جہاد کیا، انہوں نے مشقتیں اٹھائی ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے۔ یہ ہماری تاریخ کے بہت انتہائی تابناک واقعات ہیں۔ جتنا بڑا مجدد اتنی زیادہ قربانیاں، جتنا بڑا مصلح اتنی بڑی آزمائشیں۔ صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک آپ پوری تاریخ اٹھائیے۔ حضرت ابن تیمیہ کی پوری زندگی جیلوں میں گزرتی، ان کے شاگرد ابن قیم پریشان۔ پوری تاریخ دیکھیے آپ ہمارے مصلحین کی، مجددین کی۔ امام غزالی کتنے ستائے گئے، پریشان کیے گئے۔ ابن رشد، یہ ابن خلدون، یہ جو بڑے جینیس ہیں، عباقرہ اسلام ہیں، حکومت وقت کی سختیوں، معاشرے کی طرف سے ہونے والی ناروا زیادتیوں کا شکار ہوتے رہے، لیکن اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین، اپنا علمی، دعوتی اور تبلیغی کام جاری رکھا، اور آج وہ پوری امت کے محسنین میں شمار ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں امت کو اسلامی امت بنانا ہے، خیر امت بنانا ہے، وہ امت بنانا ہے جو دین کی دعوت کا کام کرے، وہ امت بنانا ہے جو دنیا اسلام کو متحد اور منظم کرے، وہ امت بنانا ہے جو بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھے اور برائیوں سے روکے، جو ہمارا فریضہ منصبی ہے، تو ہمیں آزمائشوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آزمائشوں کے بغیر کوئی بڑا کام نہیں ہوتا، انفرادی کام بھی نہیں ہوتا، اور اجتماعی کام تو ہوتا ہی نہیں۔ مولانا مودودی نے
خلافت و ملوکیت میں تفصیلات فراہم کی۔ ہمارے بہت سے علماء ناراض ہو گئے کہ خلافت و ملوکیت مولانا مودودی نے کیوں لکھی، وہ نہ لکھتے تو کوئی قیامت نہیں برپا ہو جاتی۔ میں اپنا ذاتی واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے محسن بہت بڑے سیرت نگار، ہندو پاک کے سب سے بڑے سیرت نگار پروفیسر محمد یاسین مظہر صدیقی کو خلافت و ملوکیت سے بڑا سخت اختلاف تھا۔ ایک بار انہوں نے خلافت و ملوکیت کے خلاف پوری PhD بھی کرائی۔ وہ طالب علم اس وقت اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ کشمیر میں پروفیسر۔ ایک بار ان کے کمرے میں حیدرآباد کے پروفیسر محسن عثمانی، جو آج کل دلی شفٹ ہو گئے ہیں، انہوں نے واقعہ کربلا و یزید بہت مشہور کتاب لکھی، اور جو باطل روایات ہیں جس کی وجہ سے حضرت امام حسین کی شہادت کو مطعون کیا گیا ہے، اس کا جواب دیا، علمی جواب دیا۔ وہ موجود تھے۔ دونوں بزرگوں میں گفتگو شروع ہوئی۔ پروفیسر یاسین مظہر صدیقی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا مودودی کا موقف خلافت و ملوکیت میں درست نہیں۔ پروفیسر امین عثمانی صاحب اس کی تائید کر رہے تھے کہ خلافت و ملوکیت بہت درست اور میتھڈالوجی کے اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے بہت عمدہ کتاب ہے۔ جب بحث بہت آگے بڑھنے لگی تو یکایک محسن عثمانی صاحب نے مجھے بھی لپیٹ لیا اس میں۔ کہنے بھائی فاضل صاحب اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے، آپ بولتے کیوں نہیں؟ یاسین مظہر صاحب نے کہا یہ کیا بولیں گے، یہ تو مولانا مودودی کی حمایت ہی کریں گے، اور کیا کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا میں معافی چاہتا ہوں، میری اپنی ذاتی رائے ہے، آپ کو 100% اختلاف ہوگا اس سے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت کتاب نہ لکھی ہوتی تو دنیا بھر میں احیاء اسلام کی جدوجہد کا کوئی جواز نہ ہوتا۔ پھر تو ذوالفقار علی بھٹو بھی شہید تھے، صدام حسین بھی شہید تھے، اور یہ سب امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین تھے۔ اتنا کہہ کے میں جلدی کمرے سے نکل گیا کہ یہ بزرگ زیادہ ناراض ہوں۔ ہم تاریخ کے حقائق کو جھٹلا نہیں سکتے۔ جو واقعہ ہو گیا اس کی ہم جو بھی تعبیر کریں، لیکن وہ واقعہ ہو چکا، تاریخ بن گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ بنا دی، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اور ان کی یہ تاریخ سازی تاریخ میں ایسی مکمل ہوئی کہ آج غیر مسلم بھی انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کو۔ مظلومانہ شہادت اسلام کے لیے، احیاء اسلام کے لیے، اللہ کی رضا اس کی خوشنودی کے لیے وہ کام کر جاتی ہے جو بڑی بڑی فوجیں نہیں کر سکتی۔ تیغ و تفنگ، میدان جنگ میں عسکری برتری، فوجی الغار، وہ کام نہیں کر سکتی جو مظلومانہ شہادت کرتی ہے۔ مظلومانہ شہادت ایک دنیا کی آنکھیں کھول دیتی ہے۔ رائے عامہ اس تیزی سے ہموار ہوتی ہے کہ تاریخ میں اس کا کوئی کاٹ نہیں، اور یہی ہوا۔ جتنی شہادتیں اسلام کی تاریخ میں وجود میں آئیں، وہ ساری شہادتیں تاریخ میں رقم ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو وہ انسپائر کرتی ہیں، ترغیب اور تحریک دیتی ہیں، اسلام کی راہ میں مر مٹنے کے لیے، سب کچھ قربان کرنے کے لیے۔ یہ معمولی شہادتیں نہیں ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں اولین شہادت ایک خاتون کی شہادت ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی مظلومانہ شہادت ہے۔ یہ امتیاز اور یہ فخر بھی ایک خاتون کو حاصل ہے کہ شہادت کی ابتدا ہوئی ہے ایک خاتون کے ذریعے سے۔ اسلام نے خواتین کو جو حقوق دیے ہیں، جو مرتبہ عطا کیا ہے، جو عزت اور تکریم دی ہے، اس کے لیے یہ شہادت بھی بہت بڑی کافی ہے
کہ ایک خاتون نے اسلام کے لیے اپنی جان قربان کی سب سے پہلے، اور اسلام کی معاشرے کی حصہ داری میں، تعمیر میں، ملک اور ریاست کے استحکام میں اپنا حصہ ادا کیا اس نے، ایک خاتون نے۔ اس خاتون کی شہادت بہت بڑا کارنامہ ہے۔ مغرب اور ہندوتوا کے وہ لوگ جو اسلام میں خواتین کے حقوق پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کا منہ بند کرنے کے لیے یہ دلیل بہت کافی ہے کہ یہ خاتون نے اپنی مرضی سے مظلومانہ اپنی جان قربان کی، شہید ہوئی اللہ کی راہ میں۔ اس سے بڑا اعزاز، اس سے بڑا افتخار کیا ہو سکتا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے گھروں میں خواتین کو وہ حقوق نہیں دیے جو دور رسالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا کیے تھے۔ ہمارے معاشرے پر بدقسمتی سے ہندو تہذیب کا بہت زیادہ اثر ہے۔ ہمارا اسلام، ہندوستانی اسلام، زیادہ تر ہندو اسلام بن کے رہ گیا۔ معاشرت، تہذیب، فکر، سوچ، روایات، شادی بیاہ، تجہیز و تکفین، ہر مرحلے میں آپ دیکھیں گے ہندو روایات کا، مشرکانہ روایات کا اثر مسلمان معاشروں میں۔ مولانا الطاف حسین نے اپنے مسدس میں اسی کا رونا رویا تھا، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، کہے آگ کو اپنا قبلہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے سجدے کرائیں، شہیدوں سے رو رو کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ بہت صورتحال کی عکاسی انہوں نے کی۔ شہادت یہ کوئی ایٹ رینڈم بغیر کسی منصوبے کے یکایک عمل میں آنے والا کوئی فعل نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری ایک زندگی ہوتی ہے۔ شہید سے پہلے ایک صدیق کی زندگی گزارنی ہوتی ہے، صدق کی زندگی، سچائی کی زندگی، حقانیت کی زندگی، کردار کو ثابت کرنے کی زندگی، اور اس کا آغاز ہوتا ہے انسان کے اپنے نفس سے۔ اسی لیے ہمارے صوفیہ کہتے ہیں کہ نفس کے خلاف جہاد یہ جہاد اکبر ہے۔ نفس کو، آلائشوں کو، نفس کی ترغیبات کو، نفس کے تحریکات کو کچل دینا نفس کا تزکیہ کہلاتا ہے۔ تو سب سے بڑا مجاہدہ جو ہے، سب سے بڑا جہاد، وہ اپنے آپ کے خلاف جہاد ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہر انسان کے اندر دو نفس ہے، نفس امارہ جو برائیوں کی رغبت دیتا ہے، دوسرا ہے نفس لوامہ جو برائیوں کو ٹوکتا ہے، اس کو ضمیر کو زندہ کرتا ہے، جھنجھوڑتا ہے۔ شہادت کی راہ پر وہی گامزن ہوتا ہے جو نفس امارہ کو کچلتا ہے اور نفس لوامہ کو، یعنی اپنے ضمیر کو زندہ رکھتا ہے۔ اس جہاد کا آغاز ہمارے اپنے نفس سے ہوتا ہے، تزکیہ نفس، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کے بنیادی فرائض میں جس کا شمار ہوتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ نبی جو آیا ہے یہ لوگوں کو قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، آیتیں پڑھ کر سناتا ہے۔ اس میں قرآن پاک ناظرہ کی تعلیم، تجوید، قرأت، یہ سب اس میں شامل ہے۔ پھر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے۔ تو یہ تزکیہ، نفوس کا تزکیہ، نفوس کی تربیت، یہ فرائض نبوی میں شامل ہے۔ آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تعلیم سب سے پہلے قرآن مجید کی تعلیم۔ ہمارے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حکمت سے مراد احادیث ہیں، کیونکہ احادیث سراپا حکمت اور دانش ہے۔ لیکن ہمارے بعض مفسرین نے کہا
کہ احادیث کی تعلیم تو قرآن کی تعلیم میں شامل ہے، قرآن کی تعلیم مکمل ہی نہیں ہے جب تک حدیث کی تعلیم نہ ہو۔ یہاں حکمت سے مراد وہ حکمت ہے جو اسلام سے ہٹ کر دوسرے علوم و افکار کے اندر پایا جاتا ہے، جس کی صراحت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کثیرًا، جس کو حکمت دی گئی، دانش دی گئی، اسے خیر کثیر دیا گیا۔ یہ حکمت کیا ہے؟ صوفی ربانی بہت بڑے عالم ترکی کے شیخ بدیع الزماں سعید نورسی کہتے ہیں، ان کی رسائل نور ہیں جن کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، انگریزی میں بھی۔ یہ 20ویں صدی کے بڑے صوفی اسکالر ہیں۔ مجھے یہ موقع ملا ترکی جانے کا، ان کی تمام چیزوں کو دیکھنے کا بھی۔ میں نے خود علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک انٹرنیشنل سیمینار کرایا ان پر، اور 12-14 ملکوں کے لوگ آئے، شریک ہوئے الحمدللہ۔ تو شیخ بدیع الزماں سعید نورسی کہتے ہیں کہ یہاں جو الحکمہ ہے، الحکمت سے مراد وہ تمام علوم و فنون ہیں جو انسانیت کی میراث ہے۔ ہمارے نبی نے ان علوم و فنون کو سیکھنے سے منع نہیں کیا بلکہ اس کی ترغیب دی، صحابی رسول کو متعین کیا کہ عبرانی کی زبان سیکھو اور انجیل کو دیکھو اس میں کیا چیزیں موجود ہیں۔ دوسری قوموں کی زبانوں کو سیکھنا، دوسری ثقافتوں کو، علوم کو حاصل کرنا اسلام کے تصور توحید کی روشنی میں یہ ہماری سنت ہے، یہ ہماری سنت ہے، تاریخ اسلام کی سنت ہے۔ جدید علوم سے دوری اختیار کرنا یہ ہماری سنت نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں رہا۔ دوسرے مذاہب کا مطالعہ ہماری پوری اسلامی تاریخ میں ہمارے بزرگوں نے کیا ہے۔ ہندو مذہب کا مطالعہ ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، اولین بزرگوں نے کیا ہے۔ یہ صرف البیرونی کی بات نہیں، اس سے پہلے ہمارے مورخین نے، تاریخ یعقوبی میں یہ سب چیزیں ملتی ہیں۔ جو ہمارے مورخین ہیں انہوں نے ہندو مذہب کا، بدھ مذہب کا مطالعہ کیا ہے۔ اور جدید ہندوستان میں تو پوری ایک فہرست ہے ہمارے علماء کی، مولانا مناظر حسن گیلانی، مولانا سید احمد علی، مولانا عبد الماجد دریابادی، مولانا ثناء اللہ امرتسری، یہ وہ ہمارے علماء جنہوں نے ہندو مذہب کا باقاعدہ مطالعہ کیا۔ تو انٹر ریلیجس، انٹر فیتھ اسٹڈیز کی بنیاد یہ ہمارے علماء نے ڈالی۔ غلط ہے یہ کہنا کہ آج کا یہ فلسفہ، آج کا فلسفہ نہیں، یہ علماء کی ہماری اپنی تاریخ رہی۔ تو شیخ بدیع الزماں سعید نورسی کہتے ہیں حکمت سے مراد وہ تمام علوم و فنون ہیں جو انسانیت کی میراث ہیں، جو اللہ کے بنائے ہوئے علوم و فنون ہیں۔ ان کو قرآن مجید کے پیغام توحید کے تناظر میں پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنا، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ اور بڑی دلچسپ بحث کرتے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں جو معجزات بیان ہوئے ہیں، انبیاء کرام کے معجزات، وہ معجزات ٹیکنالوجی اور سائنس کی ترقی کے منتہائے عروج کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایمان بالغیب بالکل ضروری ہے، معجزات پر ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان معجزات کا تذکرہ کر کے دنیا انسانیت کو پیغام دیا کہ علم اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی کوئی انتہا نہیں، جتنا آگے بڑھو گے بڑھتے چلے جاؤ گے، اس کی کوئی کوئی حد نہیں۔ یہ ایک نیا فلسفہ ہے جو شیخ بدیع الزماں سعید نورسی نے اپنے رسائل میں بیان کیا ہے۔ تو تزکیہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم، جہاد، تزکیہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم، اس سے وہ تصویر بنتی ہے بندہ مومن کی جو آخری مرحلے میں شہادت کی طرف پیش قدمی کرتی۔ یہ ہوا میں، خلا میں کوئی تصویر نہیں بنتی۔ حضرات ہمارے مجددین نے، مصلحین نے، ہمارے اکابرین نے پہلے اپنے آپ کو صدیق بن کے دکھایا، صدق و صفا کی تصویر بن کے دکھایا۔ صدیق بننا زیادہ مشکل کام ہے شہید بننے سے۔ پوری زندگی تمام تر مشکلات و مصائب کے باوجود ایمان کے استقامت کے ساتھ گزارنا اور شریعت کے احکام پر عمل کرنا،
تقوی کا مظاہرہ کرنا زندگی کے ہر میدان میں انتہائی مشکل کام ہے۔ شہید وہی لوگ ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرتے ہیں جو صدیقیت کے اس مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ دعوت، تربیت، تزکیہ، مجاہدہ، نفس کے خلاف مجاہدہ، باطل رسومات کے خلاف مجاہدہ، غلط روایات کے خلاف مجاہدہ، باطل قوانین کے خلاف مجاہدہ، یہ مجاہدہ مسلسل زندگی میں چلتا رہتا ہے۔ اور ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، شہادت کا مرحلہ۔ تو اسلام میں جو شہادت کا فلسفہ ہے وہ اس کی تعلیم و تربیت کے مکمل نظام سے پوری طرح سے ہم رشتہ اور منسلک ہے۔ یہ الگ سے کوئی فلسفہ نہیں ہے، الگ سے کوئی تصور نہیں ہے جو مسلمانوں پر تھوپ دیا گیا ہو۔ یہ شہادت وجود ہی میں آتی ہے اپنی زندگی کو انتہائی معنی خیز، مفید اور مؤثر خادم انسانیت بنانے کے نتیجے میں۔ اور مسلمان صرف مسلمانوں کے لیے نہیں جیتا، پوری دنیا کے لیے جیتا ہے۔ وہ پوری انسانیت کا خادم ہوتا ہے۔ اس کا خطاب ہی ملا ہے خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم پوری دنیا انسانیت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ مسلمانوں کے فرائض میں شامل ہے، ان کے خون میں شامل ہے، اور ہم آج کی اصطلاح میں کہہ دیں ان کے ڈی این اے میں شامل ہے۔ وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو برائی کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کے دل میں بھلائی کو پروان چڑھانے کی خواہش نہ ہو، وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کے دل میں اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا جذبہ موجود نہ ہو۔ مسلمان وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارے، کھلے چھپے ہر حال میں اللہ کے احکام کی پابندی، تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، بندوں کے حقوق کی ادائیگی، والدین کی خدمت، بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت۔ عام طور پر ہم بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ بچے ہمارے نالائق ہو رہے ہیں، سعادت مند نہیں رہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ بچوں کی ہم نے کیا تعلیم و تربیت کی، ہمارے والدین نے ہماری تربیت کے لیے جو تکلیفیں اٹھائی تھیں، جو نظم کیا تھا، کیا آج ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس فکر مندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ شاید نہیں۔ یہ جو جنریشن گیپ ہوتا ہے، ایک نسل اور دوسری نسل کے درمیان جو خلا ہوتا ہے، اس کی ذمہ دار صرف نئی نسل نہیں ہے، اس کی اتنی ہی ذمہ دار ہم لوگ بھی ہیں۔ ایک بار میرا چھوٹا بیٹا دلی یونیورسٹی میں سوشل ورک میں پی ایچ ڈی کر رہا، وہ ذرا بڑا غصے والا جذباتی قسم کا نوجوان، کوئی موقع آیا تو گھر میں وہ چلانے لگا میرے سامنے ہی، ابو آپ پوری دنیا کو اصلاح کا ٹھیکہ آپ نے لے رکھا ہے، کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ میری اپنی مجبوری کیا ہے، میرے اپنے مسائل کیا ہیں، میرے اپنا دکھ درد بھی آپ نے سنا کبھی میری بات بیٹھ کے آپ نے غور سے سنے، میں کیا چاہتا ہوں، میری کیا مجبوری ہے، آج میں آپ کو ٹھیک کر کے رہوں گا۔ بہت غصے کے عالم میں میری بیوی چلانے لگی، ڈانٹا اس کو، میرا بڑا بیٹا وہ بھی غصے میں آ گیا۔ میں نے کہا نہیں، خبردار کوئی بولے گا نہیں، یہ باپ اور بیٹے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ میں رونے لگا، میں نے کہا بیٹا تم صحیح کہتے ہو، میں نہیں پہچان پایا تمہارے جذبات کو، تمہاری فیلنگز کو، میری غلطی ہے، سنا لو جو تمہیں سنانا ہو، تمہیں حق پہنچتا ہے، تم میرا خون ہو، میں نے تمہاری تربیت کی ہے، تمہاری تعلیم پہ خرچ کیا ہے، میں نے فکر مندی کی ہے، لیکن شاید میں حق نہیں ادا کر پایا، شاید میں تمہارے جذبات کو نہیں پہچان پایا، بول لو تمہیں جو بولنا ہو، کوئی چپ رہے، کوئی بولے گا نہیں بیچ میں۔ میں سننا چاہتا ہوں اپنے بیٹے کی زبان سے، مشکل سے 2 منٹ 3 منٹ گزرے ہوں گے کہ وہ روتا ہوا لپٹ گیا، ابو میں نے بہت غلط بات کہہ دی۔ میں نے کہا بیٹا، میں نے کہا نہیں بیٹا،
باپ کو یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ اولاد کو سنیں، والدین کو یہ وقت نکالنا پڑے گا کہ وہ اپنے اولاد کی، اپنے بچوں کی فکر مندی، ان کی تشویش، ان کے اندر پلنے والے جذبات، امٹتے ہوئے جذبات کو بیٹھ کے سنجیدگی سے سنیں۔ سنجیدگی سے سن لینے سے بھی آدھے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ہم دنیا جہاں کا ٹھیکہ لیے رہتے ہیں، ہمارے پاس نہیں وقت ہوتا اپنے بچوں کے لیے۔ ہم بھی ذمہ دار ہیں۔ تو بچوں کی تعلیم و تربیت، صحیح تعلیم و تربیت، انہیں صحیح رخ دینا، ان کے جذبات کو سمجھنا اور انہیں دینی رخ عطا کرنا، یہ ہماری مسلمان ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری ہے۔ اہل خانہ کے، رشتہ داروں کے حقوق کتنے زیادہ پامال کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اللہ نے تھوڑی سی صلاحیت دے دی، گورنمنٹ آفیسر بن گئے، 1,00,000 2 لاکھ کی سروس تنخواہ ملنے لگی تو فرعون بن گئے۔ سمجھنے لگے کہ اب ہمارا معاشرے سے کوئی رابطہ نہیں رہا۔ جتنے اونچے عہدے پہ گئے ویسی رشتوں ناتوں کو بھلاتے چلے گئے۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ بدلے میں تم کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تم سے کٹے تم اس کے ساتھ جڑو۔ خاندان کو مربوط رکھنا، مضبوط مستحکم بنانا، رشتوں ناتوں میں جو دراڑ ہوتی ہے، جو کمزوریاں ہوتی ہیں، جو اختلافات ہوتے ہیں، اس کے لیے وقت نکالنا، سننا، سمجھانا، تفہیم کرنا، اس کے لیے وقت دینا، چھوٹوں کی سننا، خواتین کی سننا، سب کی سننا، اور پھر سب کو پیچ اپ کرانا، یہ اس دعوت کا ایک عمل ہے۔ ہمارا معاشرہ، ہمارا خاندان اگر مضبوط اور مستحکم نہیں ہوگا تو محلہ مضبوط نہیں ہوگا، محلہ نہیں مستحکم ہوگا تو شہر مستحکم نہیں ہوگا، تو کہاں سے دعوت اور کہاں سے اقامت اور کہاں سے اسلام کا احیاء ہوگا؟ تو رشتوں ناتوں کو سنبھالنا، پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی، یہ سب صدیقیت کے عمل کے مختلف مراحل ہیں۔ ان تمام مراحل سے گزرتے ہوئے ایک وقت وہ آتا ہے جب بندے مومن کو اپنی جان آفریں کے سپرد کرنی پڑتی ہے، جسے ہم شہادت کہتے ہیں۔ تو شہادت اسلام کا سب سے اونچا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ۔ صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول سب سے اچھا جہاد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا من عقر جوادہ و اہری قدمہ، جس کا گھوڑا بھی میدان جنگ میں مارا جائے اور اس کا بھی خون بہا دیا جائے۔ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، رہتی دنیا تک اس کا نام روشن ہوتا ہے۔ وہ اپنی جان دے کر کے دنیا انسانیت کو ایک بہت بڑا پیغام دے کے جاتا ہے۔ وہ پیغام اپنے آپ میں خود بخود اس کی ترسیل ہوتی ہے۔ آج ہم پوری دنیا میں اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی جان دے کر کے ایک بہت بڑا پیغام انسانیت کو دیا کہ ملوکیت، یہ استبداد، یہ بادشاہی، یہ آمریت، یہ اسلام کے نظام سے ٹکراتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہو۔ اسلام کا نظام شورائی نظام ہے، اس میں جمہوریت ہے، اس میں مشاورت ہے، اس میں نیچے سے اوپر تک سب کی شرکت ہے۔ رکشہ پلر سے لے کر کے خلیفۃ المسلمین تک سب برابر کے ذمہ دار ہیں اسلامی معاشرہ کو، اسلامی خلافت کو قائم اور مستحکم کرنے کے لیے۔ اللہ کرے ہم شہادت کے اس فلسفے کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگی کو، اپنے خاندان کو، اپنے رشتوں ناتوں کو، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کو اسلامی خطوط پر ڈھال سکیں اور وہ مرحلہ